آ گئے ہمارے پاکستان میں، کیونکہ خواجہ صاحب کے نمائندے جو ہیں نا وہ پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، سیاح شریف، یہ سب گدیاں جو ہیں یہ نمائندے ہیں خواجہ پاک کے، لیکن طریقت کے حساب سے جو گدی ہے وہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حاضری کے حساب سے جو گدی ہے وہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری کی ہے، پیری مریدی کے لحاظ سے جو گدی پڑی ہے وہ گولڈا شریف کی ہے۔ ہم لوگ چونکہ خانقاہ نظام سے منسلک ہیں تو اس لیے ہم بابا فرید کو اس اینگل سے، اس سے نظریے سے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی طریقت کے اندر، پیری مریدی کے اندر آخر اتنے مشہور گدی ہے، تو کتنے ویسے تو بہت سے واقعات ہم اپنے چند واقعات بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔ آپ کے مرشد پاک سردیوں کے دن تھے، بہت سخت سردی تھی، وضو کے لیے پانی جو ہے وہ گرم چاہیے تھا، اب آگ نہیں مل رہی تھی، کافی تلاش کیا تو ایک گھر میں آگ نظر آئی، تو وہ ایک خوبصورت عورت کا گھر تھا، اسے کہا مجھے آگ چاہیے دے دو، چونکہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کرتا ہے اس کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے، وہ کسی عام میک اپ کا اور اس کا محتاج نہیں ہوتا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں میرے پاس آرام کرو، آگ میں آپ کو دے دوں گی۔ آپ نے کہا نہیں آگ دینی ہے دو ورنہ میں جا رہا ہوں، اس نے آگ نہیں دی، آپ نے سارے شہر میں پھرتے رہے، اب مرشد کے ایک لوٹے گرم پانی کے لیے بابا فرید آگ تلاش کرنے پھر رہے ہیں کہ نماز سے پہلے پہلے آگ کہیں سے مل جائے۔ پہلے ایسے ماچس اور لائٹر نہیں نہ ہوتے تھے جس کے بعد چمکا کے خاص قسم کا پتھر ہوتا تھا یا جس کے گھر میں آگ ہوتی تھی دوسرے سے ادھار لے لیتا۔ اب دوبارہ جب وہ اس کے در پہ آئے تو کہنے لگے آگ تو اب دوں گی لیکن اب تمہیں ایک آنکھ دینی پڑے گی، اپنی ایک آنکھ مجھے نکال کر دو پھر میں آگ دوں گی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی آنکھ نکال دی اور آگ لے کے چلے گئے۔ حضرت خواجہ بتانے لگا کہ جب وضو کرنے لگے تو بابا جی کو دیکھا کہ ہاتھ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کہنے لگے فرید یہ کیا ہوا؟ حضور کوئی نہیں آپ وضو فرمائیں۔ آپ نے پھر اپنی روحانی جو طاقت ہے اس سے دیکھا کہ معاملہ کیا ہوا ہے، اتنی دیر میں اس عورت کا شوہر وہ آنکھ لے کے حاضر ہو گیا، بولے یہ آپ کا مرید جو ہے نا لینے گیا تھا آگ اور یہاں سے آیا ہے وہاں پر۔ آپ نے آنکھ لی اور اسی وقت لگائی بابا فرید کی اور اسی وقت صحیح کر دی، کیونکہ تصرف ہے ولیوں کا۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہ علمی میدان کے اندر بہت سی علمی باتیں بھی ہیں اور بہت سی طریقت کی باتیں بھی ہیں، اور جو انہوں نے اپنے مریدوں کو سبق دیا ہے۔ ان کے ایک مرید تھے جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیارے، بہت عشق کرنے والے تھے، اور حضرت ملتان والے بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ سے سہروردی ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، آپ کے پاس آئے کہنے لگے بابا فرید سے کہ یہ مرید اپنا مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا اپنا جمال بھی تو کسی کو دیتے ہیں، یہ جمال میرا ہے میں نے نہیں دینا۔ باتیں چل رہی ہیں آپس میں ناز و نیاز کی، کہنے لگے اچھا ہمیں پسند آ گیا یہ، چلے گئے ملتان، ادھر سے تشریف لے گئے پاک بدن سے، اپنی روحانی طاقت سے اس کے دل میں پیدا کیا، اپنی کشش کو پیدا کیا۔ تو مرید کہنے لگے جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور میں بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ ہوا ہوں کچھ دن۔ آپ نے ایک دفعہ منع کیا، دو دفعہ منع کیا، جب تیسری دفعہ منع کیا تو وہ نہیں مانے، کہنے لگے حضور بس تھوڑے دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا میں چلا جاؤں، آپ نے کہا جا اپنا منہ کالا کر، یہ طریقت کی بڑی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے، جاؤ اپنا منہ کالا کرو۔ اتنے قریبی مرید بھیج دیا، چلے گئے ملتان۔ اب ملتان جب پہنچے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہے، پتہ لگا راستے میں ساری جو کیفیتیں ختم ہو گئی اور جنگلوں میں مارے مارے پھرتے رہے، رنگ بھی آپ کا بدل گیا، بڑے عرصے تک رہے۔ لوگوں نے اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ بابا جی سے کہیں کہ مرید کو واپس بلا لو، بڑا پیارا بندہ تھا۔ ایک سوداگر ملا، اس نے پہچان لیا، اس نے کہا تمہارا کیا حال ہو گیا؟ کہہ رہے جی بس مرشد پاک نے جو ہے ناراض ہو گئے اور یہ حال میرا ہو گیا، میں نے ایسا کیا تھا۔ وہ آتے ہیں خیر سوداگر، وہ منت ترلا کرتے ہیں بابا جی، کئی سال گزر گئے ہوتے ہیں چکے، بابا جی معاف فرماتے ہیں، دوبارہ سے پھر وہ عنایت کر دیتے ہیں ساری روحانی طاقت بھی اور رنگ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ مرید جو ہے وہ پیر کی اجازت کے بغیر بہاؤالدین ذکریہ آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے جب حجرے میں تھے تو بے ہوش ہو گئے، کافی دیر بے ہوش رہے، جب ہوش آیا مریدوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگے نماز جنازہ پڑھنی ہے، آج میرے بھائی بہاؤالدین ذکریہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو جتنے ہمارے پیران نظام ہیں ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے، تو وہ ملتان میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، لیکن آپس میں رابطہ ایسا ہے کہ وہ پتہ لگ گیا۔
نماز جنازہ پڑھی گئی، کچھ گھنٹے بعد خبر آئی کہ اس وقت جو ہے نا بہاؤالدین زکریا کا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، وہ خبر لے کے قاصد اب پہنچے ہیں۔ تو ٹائم دیکھا گیا وہی تھا جس وقت بابا فرید نے نماز جنازہ پاک وطن میں ادا کی تھی۔ بابا فرید نے ہر موضوع کے اوپر، یہ نہیں صرف اس کے علم کے اوپر، دوسری بات ہے ہمارا خاص موضوع جو چشتیہ سلسلے کا جس پہ بڑی انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم چشتی میں سما سنتے ہیں۔ محفل چل رہی تھی، آپ کے مریدان میں خاص اور خلفا جمع تھے کہ حضور یہ جو سما کے اندر لوگ وجد میں آ جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی بےہوش بھی ہو جاتے ہیں، کچھ رقص کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بے خودی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، کیا لگے ان کو اپنا یار یاد آ جاتا ہے، اور وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب کہا تھا لستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے کہا لستو بربکم، قالوا بلا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں ارواح تو ساری وہاں موجود تھی، مریدوں نے کہا ارواح نے سب نے وعدہ کیا تھا تو یہ یہاں آ کے دنیا میں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ ارواح تھی جنہوں نے زبان سے بھی کہا اور دل سے بھی کہا، وہ ارواح انبیاء اور اولیاء کرام ہو گئے، جنہوں نے زبان اور دل سے کہا منافقت کوئی نہیں، وہ وہاں بھی اچھے تھے اور یہاں بھی اچھے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دل سے کہا لیکن زبان سے نہیں کہا، اس کے اندر وہ اگر کسی کرسچن کے گھر، یہودی کے گھر کہیں بھی پیدا ہوئے ہیں ان کو پھر بھی ایمان ملا کیونکہ انہوں نے دل سے کہا تھا۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے زبان سے کہا تھا دل سے نہیں کہا تھا، وہ منافق ہو گئے، وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو کے بھی جو ہے نا رائے طریقت نہیں پا سکے یا رائے حقیقت نہیں پا سکے۔ وہ حضور کے دور میں بھی تھے، بعد میں بھی تھے، اب بھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوا وہ اس جنت میں جائے گا اپنی سوا کاٹ کے، اور ہو سکتا ہے کہ منافق ہے وہ جائے گی نہیں کیونکہ ان کا درجہ سب سے نیچے، اس کے جانے کا چانس ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے تھے جنہوں نے زبان سے کہا نہ دل سے کہا، وہ کافر ہوئے۔ تو بابا جی نے یہ علمی جو مباحثہ کا ختم کر دیا کہ یہ جو چاروں اسٹیجز ہیں انسان کی، یہ لستو بربکم کی ہیں۔ جب انسان کو یاد آتا ہے کہ میں نے کیا وعدہ کیا تھا، وہ اس کے خیال میں کھو جاتا ہے، پھر اس کو اپنا خیال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے جلووں میں کھو جاتا ہے، کیونکہ ایک راز ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان نفل سما میں جو وجد ہے نا۔ ویسے تو لوگ رقص بھی کرتے ہیں، ہوش میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے مرشد کی شان میں کرتے ہیں، وہ بھی اپنی ایک بات ہے، انداز ہے اپنے اپنے۔ لیکن جو بالکل بے خود ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ماسٹر کے دن ہوتے کیا کہ یہ جفے تیاری رہتی ہے، تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، وہ اس دنیا سے اس دنیا میں جو ازل ہے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ خیر وہ اتنی دیر میں کمال پارٹی آ جاتی ہے، تو بڑے بڑے جو آپ کے خلفاء ہیں، بدرالدین ساگ رحمۃ اللہ علیہ اور جمال الدین حامسی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے آپ کے خلفاء بیٹھے ہوئے ہیں، سما شروع ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں لکھا 6 دن اور 6 راتیں سما جاری رہتا ہے۔ بابا جی اس کے رقص کرنا شروع کرتے ہیں تو سارے وجن میں آ جاتے ہیں، 6 دن اور 6 راتیں رقص رہتا ہے، اور صرف جب اذان ہوتی ہے بابا جی ہوشیار ہو جاتے ہیں اور نماز کے لیے خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوا بابا جی نے خود بھی نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی پھر دوبارہ، کیونکہ اس اسٹیج سے واپس آنا پڑتا ہے۔ جب دیدار الہی ہے، نماز جو ہے وہ اس سے نچلی اسٹیج ہے، لیکن عام آدمیوں کو طریقت کے دوسرے بندوں کو بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیں کہ میں تو اٹھن دیتا نہیں رہتا ہوں، رہی جانا رہی جو رہتا ہے وہ بتاتے تھوڑی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات گہری جو ہے وہ طریقت والوں کے لیے، اور ان کو بھی پہلے باندھ کے دل میں رکھنی چاہیے، جو اس اسٹیج پہ اس کو بتائیں، دوسروں کو بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے چھوڑ دیں کہ ہم تو دیدار میں رہتے ہیں۔ تو بابا جی نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ جب انسان اس اسٹیج پہ ہوتا ہے تو واپس آنا پڑتا ہے اس کو، وہ اسٹیج سب سے اونچی ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ آج کل اگر موبائل کا دور ہے، میسیج وغیرہ ہو جاتے ہیں، پہلے لیٹر بہت لکھتے تھے لوگ، اب بہت سے ہوتے ہیں جن کی کوئی محبوب ہے لیٹر لکھتے ہیں، کراچی ہے اور بھی ہیں یا لاہور میں ہی ہیں، تو کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں، ڈاک سے یا ویسے یا پھینک دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے اگر محبوب سامنے ہو، تنہائی ہو، تو کیا وہ لیٹر پڑھ کے سنائے گا اس کو؟ پھر نماز نہیں پڑھے گا، رب کا دیدار ہوگا، پھر نماز دوسری ہے، پھر دیدار کی بات ہے صرف۔ تو یہ طریقت کے اور اس کے معاملات ہیں۔ تو بابا جی کی زندگی بہت بڑا خزانہ ہے طریقت والوں کے لیے، اور پاکستان میں طریقت کے روشن مینار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بابا جی کی جی ایک آخری اشعار جو ہے میں بس وہ آخری وہ اشعار جو تھا ان کا بہت کمال کا ہے، وہ ہم سب کے لیے پیغام اسی کلام کا، وہ مجھے بھول گیا تھا، مجھے یاد آیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ فریدا خاک کو نہ دیے، یعنی خاک جو مٹی اس کو برا نہ کرنی دینا، کسی چیز کو برا کہنا۔
फरीदा खाक को ना निदिए खाक जेठ ना को, क्योंकि इस जैसा कोई भी नहीं है। यूं जी पैरा थले मोया उठे हो, जब तू उसके ऊपर जिंदा होता है तो करके चलता है, वो कर बताई कि वो ना अपने अंदर का फरीदा खाक को ना निदिए खाक जेठ ना को, यूं जी पैरा थले मोया उठे हो, जब मरता तेरे पलटे ये आपने तीसरी झांपते थी अपने, ये उनका पैगाम जी। माशाल्लाह बहुत साहब की बात चल रही। ये बात गन शक्कर पे मैं ला रहा हूँ। 2005 की बात है, मेरी वहाँ अपॉइंटमेंट थी बैंक ऑफ पंजाब में एज ए मैनेजर के तौर पे पाकन शरीफ में। तो जो जिनसे मैंने चार्ज लिया था वो गौर साहब के औलाद थे, पीर अली चिश्ती का नाम। तो ये कहते कि आसिफ साहब आप तो कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो बाबा साहब चले जाना, 100 रुपये की न्याज बांट देना। मैंने उनकी बात ज़्यादा मानने वाले थे, मैंने कहा ठीक है अली भाई। मुझे मेरे बैंक ने उस दौर में 2005 में, आज से 17 साल बाद बात कर रहा हूँ, मुझे 3 करोड़ का टारगेट दिया उन्होंने पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में। मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी और पहला ही महीना था, और पहली मैंने मेरी बाबा शरीफ में थी बाबा साहब के पास। तो खैर मैं अपनी बड़ी कोशिश करता रहा, मेरे बड़ा तल्लुकात थे वहाँ पे, बड़ा मामला थे, मैंने MPA सबके साथ तल्लुक था। 27 दिन गुजर गए तो मुझे 10 लाख रुपये इकट्ठा हुआ। 27 दिन गुजर गए, 10 लाख रुपये इकट्ठा हुआ। उस वक्त के 10 लाख आज के 10 लाख में हो रखे, और उस दौर के 3 करोड़ और आज के 3 करोड़ में फर्क है, 17 साल पुरानी बात है। खैर बड़ी कोशिश की, तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैं 17 से 18 घंटे काम करता था डेली, इतने लोगों को मिलता रहा हूँ। मेरा ख्याल ज़ाती ख्याल है कि मैंने पाक शरीफ का कोई बंदा या बच्चा छोड़ा नहीं था जिससे मैं ना मिला 27 दिन में, और मुझे सिर्फ 10 लाख रुपये इकट्ठा हुआ। खैर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसमें अल्लाह ताला की हिकमत होगी। जुमेरात का दिन था, जैसे आज जुमेरात का दिन, मैं चला गया, सलाम करने जाना ही था। मैं गया ऊपर दरबार शरीफ पे, तो मैंने सरकार को सलाम किया। सलाम करके मैं वापस जब मुड़ा, मुझे याद आया कि वो अली ने तो कहा था गया कोई काम हो तो ब्याज बांध देना सरकार के नाम, शक्कर बांधना। मैं नीचे आया दुकानों पे, मैंने उसका 100 रुपये का तो नहीं था रिवाज, 5 रुपये का एक छोटा सा पैकेट लिया, बहुत छोटा पैकेट जो सबसे छोटा था क्योंकि। खैर मैंने वो ऊपर आके बांट दी न्याज। मैंने कहा आप ये बेहतर जानते हैं सरकार, तो नीयत तो मेरी यही थी कि चला मेरा काम हो जाए। तो खैर मैंने बांट दी। आप यकीन जाने कि अगले दिन मुझे 1 करोड़ रुपया मैक्सी से आया। मुझे नहीं पता वो किस बंदे का था, ऑनलाइन आई, उसको TT चलती थी, TT आ गई किसी के अकाउंट में। उससे अगले दिन लाहौर से 2 करोड़ रुपया आ गया। अभी एक दिन बड़ा सा टारगेट हो गया, तो तकरीबन 60 ब्रांचेस थी, उनमें रीजन में मैं टॉप किया था मैंने, और मुझे बैंक ने प्राइज दिया इस मामले के पहले ही महीने में। लेकिन वो मेरे नहीं थे, वो बाबा साहब के थे, तो सरकार का फैज था। तो वो बाद में मैं ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से, तो जो साहब बाद में आए, बल्कि मैंने बैंक चेंज कर लिया था। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये बात है कि वो 100 रुपये की शक्कर थी। आप ये ना सोचें कि शक्कर ज़्यादा थी या कम थी, बात फैज़ की हो रही है। क्या उन आपकी शक्कर में आज भी फैज़ है। मैं शक्कर लेके आया हूँ सरकार की, अभी आपको सबको देंगे, मतलब के लंगर में, ठीक है ना। तो खैर वही आगे बात को बढ़ा रहा हूँ, मतलब कि शक्कर की ये मामला। मैंने वो बैंक छोड़ दिया, मैं बैंक ऑफ में चला गया। तो मेरे बाद जो आए थे साहब, उनको मैंने चार्ज दिया, वो मेरे जाने वाले थे, मैंने बैंक ऑफ आर्मी को बता रहे, तो वो प्राइज़ उनको मिल गया जो प्राइज़ मुझे मिला था। उन्होंने कहा कि यार ये प्राइज़ तो मेरा नहीं है, ये तो आसिम साहब ने मेहनत की थी, उनका है, 5-6 माह में रहा। उन्होंने वो यतीम थे, वो उनका नाम इसरार था, साहब यतीम थे, बचपन में यतीम हो गए थे। उन्होंने वो पैसे लेके अपनी वालदा को उम्रा करा दिया, खुद भी किया उन पैसों। उन्होंने कहा ये मैं पैसे दुनियावी काम में इस्तेमाल नहीं करूँगा, सारे के सारे पैसे उन्होंने उम्रे में इस्तेमाल कर दिए। तो ये सरकार की शक्कर का एजाज़ है। मतलब अगर आप कहें कि जी अभी फैज़ नहीं है या ऐसे मामला नहीं है, हम तो खोल भी नहीं सकते, सुन लो। लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि ये यकीन की बात है, बात सारी यकीन की है, ठीक है। मतलब वो अलाम साहब कहते हैं, किसी शेर है ना कि वो लोग यकीन पैदा तो कट जाती है तनी। तो ये आज भी सारे काम होते हैं, आप ये ना समझे कि नहीं होते।
کیونکہ حضرت صاحب آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ صحیح ہے. جزاک اللہ جی.